حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال آپ کی خدمت کی۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے، آپ انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو مأمور کر دیا، بھیج دیا۔ آقا کو فرمایا قبول کر لیجئے، تربیت ہو جائے گی، سیکھ جائے گا، آپ کی خدمت کرے گا میرا بیٹا، آپ کی دعائیں ملیں گی، صحبت ملے گی۔ خیر یہ ایک ماں کا بہترین فیصلہ تھا کہ اپنے بچے کو دیندار ماحول میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت رہتے اور انہوں نے بڑی دعائیں لی نبی علیہ السلام سے۔ ان کا ایک واقعہ سنیے، خود فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی۔ دعوت میں انہوں نے جو کچا گوشت خشک کر لیتے نا، اس کو شوربے میں پکایا، تو شوربے میں گوشت بھی تھا اور کدو بھی تھا، اور دسترخوان لگا دیا، سب بیٹھ گئے، اور ایک گول پیالہ تھا کافی بڑا، اس میں ارد گرد کئی لوگ بیٹھ گئے۔ ہم تو ہائیجینک قسم کے لوگ ہیں نا، الگ پلیٹ ہر آدمی کی، الگ چمچہ ہر آدمی کا، ایک پلیٹ میں ایک تھال میں زیادہ آدمی جمع ہو جائیں تو ہمیں تو جراثیم چمڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے تلاش کر کے کدو کو نکال کے کھا رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو پھر میں نے کیا کیا، میں بھی دیکھتا، جو کدو ملتا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے قریب کر دیتا، تو میں بھی تلاش کر کے کدو نبی علیہ السلام کے قریب کرتا رہا۔ بس وہ دن ہے کہ میرے ساتھ کدو کو نسبت ہو گئی اور میں کدو سے محبت کرنے لگا، ارے یہ وہ سبزی ہے جو حضور کو پسند ہے۔ کہتے ہیں مجھے کدو سے محبت ہو گئی، اس سے پہلے بس ٹھیک ہے کدو تھا، اللہ کا شکر ہے، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اب ہو گئے نبی علیہ السلام کو یہ پسند ہے، بس مجھے بھی پسند ہے۔ پھر کہنے لگے اس کے بعد زندگی بھر کبھی گھر والوں نے پوچھا فرمائش کے طور پر کہ آج آپ کے لیے کیا بنائیں، تو میں نے سوائے کدو کی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ اگر کبھی گھر والے پوچھ لیتے کہ کیا بنائیں تو میں کہتا کدو بنائیں۔ تو یہ محبت کی بات ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت بھی کی اور ان کی نبی علیہ السلام کی خدمت بھی کی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی تھیں، اللہ انس کی زندگی میں، اولاد میں، مال میں برکتوں کی دعائیں تھیں، اولاد اور مال میں۔ تو زندگی بھی خوب ملی، اولاد بھی خوب ملی اور مال بھی خوب ملا۔ اللہ کی شان، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ نے ایک نیا شہر آباد کیا، اس کا نام رکھا بصرہ۔ تو مختلف صحابہ کو وہاں بھیجا، جس میں انس کو بھی بھیجا، یہ بھی گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں بھی ایک نیا شہر بساتے، علماء کو بھیجتے کہ جاؤ لوگوں کی دینی تعلیم کا خیال کرو۔ اب یہ بھی آ گئے، اور حضرت عمر نے ان کو کچھ زمینیں بھی دی کہ بھئی آپ جا رہے ہیں، یہ زمینیں آپ کی ہو گئی، وہ زمینیں ان کو مل گئی، اوروں کو بھی دی۔ سب نے اپنی اپنی زمینوں پہ چیزیں لگائی۔ انہوں نے کیا کیا، کھجور کا درخت وہاں لگتا ہی لگتا تھا، لیکن ہر تھوڑے فاصلے کے درمیان کدو کی بیلیں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں، اور پورے جتنی زمین ہے کھجوروں کے ساتھ ساتھ جتنے کدو لگ سکتے تھے، کدو کی بیلیں ہیں وہ سب لگی ہوئی تھی جگہ جگہ۔ پھر اللہ نے برکت بھی خوب دی۔ آج تو جینیٹک سائنس آ گئی اور اتنی اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی جتنا بڑا کدو ان کے زمانے میں نکلا اور کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے 2 باتیں بتائی، کہتے تھے کہ سب لوگوں کی فصل سال میں ایک دفعہ پھل دیتی، فصل میں سے چیز نکلتی، میری 2 مرتبہ میری زمین فصل دیتی، 2 مرتبہ۔ اور کہتے کدو بعض مرتبہ اتنا بڑا ہوتا کہ ایک اکیلا کدو ایک گدھے پہ نہیں جا سکتا تھا، کاٹ کے گدھے پہ لے جاتے تھے۔ پہلے کدو کو کاٹتے، پھر گدھے پہ رکھتے، پھر گھر لے جاتے۔ کتنا بڑا کدو ہوگا۔ تو یہ کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی تھی، آپ نے خدمت بھی کی تھی، دعائیں بھی دی تھیں۔